بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ دوستو، کل جو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ بھارت نے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے بلوچستان میں خزدار میں بچوں پر ہی حملہ کر دیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان میں 4 بچے شہید ہو گئے تھے اور کافی سارے زخمی بھی تھے۔ تو اس کے بعد دوستو مجھے کسی انڈین نے کہا کہ آپ کے پاس بین الاقوامی ثبوت کیا ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں انڈین ایجنسیوں نے حملہ کروایا تھا؟ تو میرا اس کے لیے جواب تھا کہ نہیں، ہمارے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہماری ایجنسیوں اور ہماری حکومت نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ بلوچستان میں خزدار میں بچوں کی بس پر انڈین ایجنسیوں نے حملہ کروایا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح انڈین ایجنسیوں اور بھارتی حکومت نے کہا تھا کہ پہلگام کا حملہ پاکستانی ایجنسی ISI نے کروایا ہے۔ تو میں نے اس انڈین سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ان دونوں دعووں میں فرق کیا ہے؟ تو دوسری طرف دوستو ایسی ہی خاموشی چھا گئی، جس طرح پاکستان نے انڈیا کے 5-6 طیارے مار گرائے تھے تو پورے انڈیا میں خاموشی سکتہ چھا گیا تھا۔ دوستو کل یا پرسوں ہمارے ISPR نے کہا تھا کہ اصل تنازعہ اب بھی برقرار ہے، بھارت کو جنگ چاہیے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ دوستو انہوں نے یہ بات بہت ہی گہری کی تھی، ایک بہت ہی گہرا پیغام دے دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پیغام انہوں نے کس کو دیا تھا؟ دوستو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہماری ISI اور را کی لڑائی، بیک ڈور لڑائی بہت دہائیوں سے چل رہی ہے، اور یہ ایک بہت ہی شفاف لڑائی ہے۔ لیکن اس بیک ڈور لڑائی میں بھی دوستو بھارت یا اس کی ایجنسیاں رونے لگتی ہیں اور لڑائی کو فرنٹ میں لانے کی کوشش کرتی ہیں۔ جیسا کہ پہلگام واقعہ ہوا تو انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ دوستو انڈین ایجنسی را کو بھی یہ پیغام مل چکا ہوگا کہ بھارت کو جنگ چاہیے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ حالانکہ دوستو ایسی لڑائی کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، نہ ہماری فوج پسند کرتی ہے، نہ انڈین عوام پسند کرتی ہے، نہ پاکستانی عوام۔ لیکن انڈین را ایجنسی نے یہ ایک ایسا گندا کھیل رکھا ہے کہ مجبوری میں ہمیں جواب دینا پڑتا ہے۔ وہ جواب پھر کیسا ہوتا ہے سبھی جانتے ہیں۔ یہ شفاق لڑائی دوستو دہائیوں سے جاری ہے اور آگے پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے جاری رہے گی۔ اب یہ انڈیا پر ہے، انڈین ایجنسیوں پر ہے کہ یہ لڑائی وہ کب تک جاری رکھیں گے۔ ISPR کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم امن سے محبت کرتے ہیں، امن کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، کسی بھی قسم کی جنگ کیوں نہ ہو، وہ جنگ چاہے خفیہ ہو یا فرنٹ پہ ہو۔ ویسے دوستو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلگام کا جو حملہ ہوا تھا اس میں پیور ناکامی تھی سیکیورٹی کی۔ اگر انڈین فوج کشمیر میں اپنے لوگوں کو بچا ہی نہیں سکتی تو پھر وہاں کیا کر رہی ہے؟ وہاں 7 لاکھ کے قریب فوج بیٹھی ہوئی ہے۔ اس فوج پر کشمیر میں اتنا خرچ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کو انڈیا کو چاہیے کہ فوج کو واپس انڈیا میں بلا لے، کم سے کم اس کا خرچہ تو بچے گا، کیونکہ کشمیر میں جب بھی کوئی کسی بھی قسم کا حملہ ہوگا تو یقیناً یہ پاکستان کا یا ISI کا ہی نام لگائیں گے۔ جب نام ہی لگانا ہے تو وہاں ان کی فوج کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ کشمیر میں ان کی سیکیورٹی ناکامی تو ہمیشہ ہی رہے گی۔ تو کیا یہ لوگ پاکستان پر الزام لگا کر ہمیشہ پاکستان پر حملہ کریں گے؟ اگر دوستو ایسا ہے تو ان کو کشمیر سے نکل جانا چاہیے، بھارت کو اپنے پیسے بچانا چاہیے، بچت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی معیشت پہلے ہی بہت تیزی سے گرتی جا رہی ہے۔ دوستو نہ ان کے پائلٹ کی ٹریننگ اچھی ہے، درست ہے، اور نہ ہی ان کے سیکیورٹی ایجنسیوں کی ٹریننگ۔ ان کی ایجنسیوں اور ان کی فوج کی ٹریننگ بالکل ایسے ہے جیسے وہ سڑکوں پر نکریں پہن کر RSS والے ٹریننگ یا مارچ کر رہے ہوتے ہیں۔ مودی سرکار کا بھی کہنا ہے کہ ہماری فوج سے تو یہ نکروں والے ہی زیادہ ٹرینڈ ہیں۔ اب ملک کو دوستو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان نکروں کے حوالے کیا جا رہا ہے، کیونکہ دونوں میں ویسے بھی کچھ فرق نہیں ہے۔ ISPR کا دوستو کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان کے میر علی علاقے میں ہونے والے افسوسناک واقعے میں بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج ملوث ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد بعض حلقوں کی جانب سے من گڑت اور گمراہ کن الزامات پھیلائے گئے، جن میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔
ان کا کہنا تھا کہ کچھ عناصر نے بھارتی حمایت سے شہری علاقوں اور معصوم لوگوں کو بطور ڈھال استعمال کرتے ہوئے تخریب کاری کی وارداتیں کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جن کا مقصد عوام اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان نفرت اور دوری پیدا کرنا ہے۔ ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے دوستوں کہا ہے کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو آزاد کشمیر پر 6 دریا پاکستان کے ہوں گے۔ انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی فوج کو ایسا سبق سکھا دیا ہے جو وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ بھارتی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے جو عسکری حکمت عملی اپنائی گئی تھی وہ کئی دہائیوں تک زیر مطالعہ رہے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستانی فوج کا حوصلہ اور بھارت پر حاصل کی گئی برتری نے عوام کے دلوں میں فوج کی محبت کو بڑھا دیا ہے اور اب فوج عزت اور فخر کی علامت بن چکی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں کہ جنگ ہماری ہے اور فتح صرف اللہ کی ہے۔ بین الاقوامی برادری، پوری دنیا اور غیر جانبدار مبصرین کے پاس اس کا جواب بھی ہے، اور ہماری جیت اس پر اور واضح ہو جاتی ہے جب آپ پاکستان کی سڑکوں اور شہروں کا دورہ کریں۔ اس کا جواب آپ پاکستانی عوام کے چہروں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کی خوشیاں اور جشن جو وہ ابھی منا رہے ہیں۔ لہذا اس سوال کا جواب بہت ہی واضح ہے کہ انڈیا ناکام ہوا ہے اور پاکستان اس جنگ میں جیتا ہے۔ ISPR کا مزید کہنا تھا کہ معاملہ صرف عسکری میدان تک محدود نہیں تھا اور نہ ہی یہ محض فضائی اور زمینی لڑائیوں تک محدود تھا۔ یہ تنازعہ پاکستان نے جھوٹ، فریب، دباؤ، جارحیت اور بھارت کے دیگر کئی پہلوؤں کا بھی پردہ چاک کیا ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے دوستوں ایک فرضی کہانی گڑھی اور پاکستان کا مطالبہ بہت سادہ تھا کہ اگر آپ کے پاس کسی پاکستانی شہری کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت ہے تو براہ کرم وہ ثبوت پیش کریں۔ اسے بین الاقوامی برادری کسی تیسرے فریق یا کسی تیسرے معتبر ادارے کے حوالے کریں گے تاکہ شفاف تحقیقات ہو سکیں۔ بھارت کے پاس دوستوں اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور آج تک وہ اس کا جواب نہیں دے سکا ہے اور آگے بھی نہیں دے سکے گا، اور آگے بھی دوستوں ایسے ہی حملوں پر وہ پاکستان پر الزام لگائے گا اور پاکستان پر چڑھ دوڑے گا، حملہ کرے گا اور پھر الٹے ہاتھ کا تھپڑ بھی کھائے گا۔ یہی بھارت کے یہ نیو نارمل ہے۔ اب بھارت کہہ رہا ہے کہ ہم نے نیو نارمل سیٹ کر دیا ہے، تو دوستوں اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ جواب بھی نیو نارمل ہے۔ بہرحال دوستوں DGISPR کا کہنا تھا کہ بھارت اپنی فضائیہ کی پوری طاقت اور دستیاب دفاعی نظام کے تحت اپنی مرضی کے وقت اور جگہ پر آئے۔ ہم نے ان کے 6 ہوائی جہاز گرا دیے، لہذا ہمیں وہاں برتری حاصل رہی اور ہم نے انہیں سخت ترین سزا دی۔ دنیا نے دیکھا کہ بھارتی فورسز نے لائن آف کنٹرول اور دوسری سرحدوں پر کئی مقامات پر سفید جھنڈے بھی لہرائے، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے بھارت کی کئی ایئر بیسز پر اپنے میزائل بھی گرائے۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ ہم نے بھارت پر حملہ نہیں کیا، ہمارا جواب رات کے اندھیرے میں نہیں تھا جیسا کہ بزدل کرتے ہیں۔ ہم نے اعلان کیا کہ ہم جواب دیں گے، اس لیے تیار ہو جائیں۔ ہم نے 26 اہداف منتخب کیے اور الحمدللہ 26 کو ہی نشانہ بنایا۔ DGISPR کا دوستوں یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں تک کہ معلومات کے میدان میں بھی ہم شفاف رہے، ہم نے سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا، نہ ہی حقائق کو مسخ کیا۔ دنیا نے دیکھا کہ ان کا میڈیا اور حکومت مسلسل جھوٹ بولتے رہے اور اس میں بھی بھارت کو شدید شکست ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ الحمدللہ پاکستان کو وہ فتح نصیب ہوئی جس کا ہم امن کے لیے جشن منا رہے ہیں۔ DGISPR کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارتی کہتے رہے کہ انہوں نے کراچی کی بندرگاہ پر حملہ کیا، کئی ہوائی جہاز گرا دیے اور کہتے رہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو محفوظ جگہ منتقل کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے ہائی کمشنر نے جعلی لوگوں کی تصاویر بھی دکھائیں اور کہا کہ وہ تخریب کار ہیں، جن میں ایک نمازی بھی تھا جو اصل میں ایک عام شہری تھا۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ بھارتیوں نے کہا کہ جوہری تابکاری ہوئی ہے، کچھ ہوا ہے اور عالمی ٹیکنالوجی کے ماہرین کو فوراً مداخلت کرنی پڑی، لیکن یہ سب جھوٹ نکلا۔ کوئی بھی معتبر اور سنجیدہ ادارہ اب بھارتی دعووں کو سنجیدگی سے نہیں لیتا اور آئندہ فیوچر میں بھی وہ نہیں لیں گے۔
DGISPR کا کہنا تھا کہ بھارت کی ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ اپنی موویز دیکھ دیکھ کر خود پر حد سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی ایسے ہی کرواتے ہیں جس طرح کی بالی ووڈ موویز ہوتی ہیں۔ بھارت کے پاس غلط اندازے اور مفروضے ہوتے ہیں، وہ شہری مقامات مساجد پر حملہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ اب اس میں پاکستان جواب نہیں دے گا تو پھر کیا کرے گا؟ لہٰذا اب وہ فرضی کہانیاں بنا رہے ہیں اور اس میں ماہر ہیں۔ DGISPR کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت کے پاس بہت ہی طاقتور بدبودار میڈیا ہے، جبکہ تھیٹر اور فلموں میں بھی وہ پاکستان سے بہت آگے ہیں۔ پھر بھی وہ مختلف کہانیاں پیش کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے امرتسر میں سکھوں کے مقدس گولڈن ٹیمپل پر حملہ کیا ہے، جو کہ بہت ہی مضحکہ خیز بات تھی، جس سے وہ پوری دنیا میں بھی مذاق بنے۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ ہم اپنی حفاظت کر رہے ہیں، پنجاب کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس کے علاقے کی تمام مقدس جگہوں اور تمام مذہبی فرقوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ہمارے اور سکھوں کے درمیان مشترکہ ثقافت، محبت اور ایک پنجابی زبان ہے۔ دوستو یاد رہے کہ میں بھی پنجابی ہیں، اسی سکھاں دے نال ہاں اور سکھ ساڈے نال ہاں۔ ساڈے جڑے بزرگ سی دوستو وہ ہوشیارپور رہندے سن، اتھوں اسی مائیگریٹ کر کے ادھر پاکستان میں آ گئے۔ ہن سارا کچھ ساڈا پاکستان ہے، لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ اسی اپنے پرانے لوگوں نو یا اپنی پرانی ثقافت نو بھول گئے ہوں، اور نہ ہی ساڈی ہلے تک ساڈی زبان بدلیے، اسی ہلے بھی پنجابی ہی بولتے ہیں۔ بہرحال دوستو DGISPR دا مزید کہنا سگا کہ ساڈے خیال دے وچ بھارتیوں کو پہلے اپنی ساکھ بنانی ہوگی، اور ساکھ ہزاروں ویب سائٹس بند کرنے، میڈیا پر پابندی لگانے یا حکومت پر تنقید والوں کو قید کرنے سے نہیں بلکہ سچ بولنے سے بنتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے برعکس کیا آپ نے حالیہ تنازع کے دوران دیکھا کہ پاکستان نے کوئی صحافی کو گرفتار کیا ہو یا کوئی ویب سائٹ بند کی ہو یا YouTube کے چینل بلاک کیے ہوں؟ آپ ایسا نہیں پائیں گے، ہم نے ایسا نہیں کیا، یہی ہمارا پیغام ہے۔ دوستو پاک فضائیہ نے J-10C طیاروں سے بھارت پر ایسی ہیبت طاری کی تھی جس نے پوری دنیا پر دھاک بٹھا دی ہے۔ پاک فوج کے مارکہ حق نے بنیان مرصوص نے بھارت کو شکست کی ایسی دھول چٹائی ہے کہ پوری دنیا پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کی معترف ہو چکی ہے۔ اس آپریشن نے فضاؤں میں پاکستان ایئر فورس کی برتری بھی ثابت کر دی اور بھارت کے حصے میں رسوا کن شکست آئی۔ اس کی ایک مثال چائنا کی J-10C کی کامیابی پر ڈاکومنٹری نشر کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح پاک فضائیہ کے پائلٹس نے ان طیاروں کو کامیابی کے ساتھ استعمال کیا۔ ڈاکومنٹری میں بتایا گیا کہ J-10-7 ایک سنگل انجن والا ملٹی رول لڑاکا طیارہ ہے۔ اس کی خاص بات اس میں جدید AESA ریڈار کا ہونا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جدید ترین طیارہ کم ریڈار کراس سیکشن اور دور تک مار کرنے والے PL-15 میزائل سے لیس بھی ہے، جو اسے دیگر لڑاکا طیاروں سے ممتاز بناتا ہے۔ J-10 کی تاریخ بیان کرتے ہوئے اس ڈاکومنٹری میں یہ کہا گیا کہ اس کی تیاری 1980 کی دہائی میں اس وقت شروع ہوئی تھی۔ ان طیاروں کی تیاری کا فیصلہ چائنا نے اس وقت کیا جب اسے احساس ہوا کہ اس کے طیارے امریکہ اور سوویت یونین کی ٹیکنالوجی سے بہت پیچھے ہیں۔ 1997 میں J-10 کا پہلا ماڈل مکمل ہوا، جسے چینی ماہرین نے فضائی دفاع کی تاریخ کا ایک معجزہ قرار دیا تھا۔ 2003 میں یہ طیارہ چائنا کی فضائی بیڑے میں شامل ہوا۔ بعد میں اس طیارے کا جدید ترین ورژن چائنا سے پاکستان برآمد کیا گیا تھا، جسے پاک فضائیہ نے دشمن کے خلاف بڑی مہارت اور جوان مردی سے استعمال کیا۔ دوستو یاد رہے کہ 2020 سے 2024 تک پاکستان کی 81% دفاعی درآمدات چائنا سے ہوتی ہیں۔ اس وقت چائنا پاکستان کو سب سے زیادہ ہتھیار فراہم کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ بھارتی لوک سبھا میں آل انڈیا ترنمول کانگریس پارٹی کی رکن مہوا موجترا نے دوستو شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پروفیسر علی خان کو محض مسلمان ہونے کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک جانب پروفیسر علی خان کو BJP کی منافرت پر آواز بلند کرنے پر گرفتار کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب کرنل صوفیہ قریشی کو تخریب کاروں کی بہن کہنے والا BJP رہنما وجے شاہ آزاد گھوم رہا ہے۔
دوستو، یاد رہے کہ پروفیسر ڈاکٹر علی خان نے 8 مئی کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا تھا کہ اگر دائیں بازو کے مبصرین کرنل صوفیہ قریشی کی تعریف کر سکتے ہیں تو وہ گھروں کو مسماری اور دیگر مسلم مخالف اقدامات پر بھی آواز اٹھا سکتے ہیں تاکہ سب شہریوں کو تحفظ جیت دیا جا سکے۔ اس پوسٹ کے چند دن بعد بھارتی حکام نے انہیں اشتعال انگیزی کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا، تاہم بھارتی سپریم کورٹ نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا۔ سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا کے آپریشن سندور کی ناکامی پر دوستوں ہوشربا انکشافات منظر عام پر آ گئے۔ یشونت سنہا کا کہنا تھا کہ مودی حکومت گودی میڈیا کے ذریعے آپریشن سندور کی ناکامی چھپانے کے لیے گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مودی حکومت طیاروں کی تباہی کی اصل تعداد چھپا کر قوم کو گمراہ کر رہی ہے۔ مودی حکومت آپریشن سندور کو بہار الیکشن اور سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ مودی امیت شاہ، جے شنکر اور اجیت ڈوول کو سفارتکاری اور انٹیلیجنس کی ناکامی پر استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن سندور کی ناکامی پر سوال کرنے والا آج بھارت میں غدار کہلا رہا ہے۔ عوام کو حقائق بتانے کی بجائے مودی سرکار مکمل خاموش ہے۔ مودی نے آل پارٹی اجلاس کو نظر انداز کر کے بہار میں سیاسی بیانات دینے کو ترجیح دی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مودی اور بی جے پی پروپیگنڈا اور جھوٹ پر مبنی سیاست کر رہی ہے۔ مودی نے پہلگام آپریشن کو اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ دوسری جانب انڈین دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ سابق بھارتی وزیر خارجہ کے بیانات سے واضح ہے کہ مودی کو عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ پاک بھارت جھڑپوں کے دوران پاک فضائیہ کی جانب سے بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال رافیل طیارے گرانے کا رنج یا دکھ کہ فرانس کی جھنڈا بردار فضائی کمپنی ایئر فرانس پاکستان کی فضائی حدود کے استعمال سے دوستوں مسلسل گریز کر رہی ہے۔ ایئر فرانس کی دہلی، بنگلور، احمد آباد، ممبئی کی پروازیں پاکستانی حدود چھوڑ کر طویل فاصلہ اختیار کر کے منزل تک جاتی ہیں، جبکہ ایئر فرانس کی دیگر ممالک کی پروازیں بھی پاکستانی فضائی حدود کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ کشیدگی کے دوران کئی بڑی ایئر لائنز نے پاکستانی حدود کا استعمال ترک کر دیا تھا اور تمام غیر ملکی ایئر لائنز کی پروازیں طویل روٹ سے امرتسر، دہلی، ممبئی اور احمد آباد جاتی تھیں، جبکہ سیز فائر کے بعد غیر ملکی ایئر لائنز کی پاکستان سے اوور فلائنگ معمول پر آ چکی ہے۔ لیکن ایئر فرانس 200 ابھی تک بھی ڈری ہوئی ہے جب سے اس کے رافیل طیارے گرے ہیں۔ بھارتی ایئر لائنز کی طرح ایئر فرانس پاکستانی فضائی حدود کو نظر انداز کر کے طویل فاصلے اختیار کر رہی ہے، جس سے ایئر فرانس کی ان پروازوں پر ایندھن کے لاکھوں ڈالر کے اضافی اخراجات آ رہے ہیں اور اسی طرح بھارتی ایئر لائنز کی بھی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ عمران خان نے احتجاجی تحریک کے لیے ایک بار پھر مجھے دوبارہ ذمہ داری دے دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری جنگ جاری ہے، ہم ہر صورت میں اپنے بانی کو رہا کروائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا لیڈر مجھے ہدایات دے گا تو میں آگے عمل درآمد کرواؤں گا، جبکہ بجٹ بھی آ رہا ہے، اگر یہ میری ملاقات نہ کرواتے تو ہم IMF سے شرائط کے معاملات میں حکومت کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھیں گے۔ علی امین گنڈاپوری کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اندھیرا جب زیادہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سویرا ہونے والا ہے۔ ڈنڈے کے زور پر ریاست نہیں چلا سکتے، اگر پاکستان کی سوچ نہیں ہے تو ہمارے لیڈر اور ہمیں پاکستان کی سوچ ہے، ہم جلد عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان جب کوئی بات کہہ دیں تو وہی بیان پارٹی کا اور ہمارا بیان بن جاتا ہے، ہم اس بیان کی تصدیق کرتے ہیں اور اسی پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ احتجاجی تحریک کے لیے مجھے دوبارہ عمران خان نے ذمہ داری دے دی ہے، اب آگے دمادم مست کلندر ہوگا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر پارٹی کی ترجمانی نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے مجھے کہا کہ ایک قیدی کی سہولت بھی انہیں نہیں دی جا رہی۔ عمران خان نے کہا کہ انہیں کتابیں نہیں دی جا رہی، نہ بچوں سے بات کروا رہے ہیں۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو بالکل تنہا کیا جا رہا ہے، یہاں ججز کے احکامات نہیں مانے جا رہے۔ عمران خان نے کہا ہے
کہ جمہوریت رول آف لا اور اخلاقیات پر کھڑی ہوتی ہے، عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا اور اخلاقیات دفن کر دی گئی ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مودی کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کرے گا بلوچستان میں تخریب کاری کے پیچھے اگر بھارت ہے تو اس کا مطلب مودی ایکٹیو ہو چکا ہے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی خاطر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ بیرسٹر گوہر خان نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا خطاب دینے پر بیان ذاتی حیثیت میں دیا ہے۔ عمران خان کا بیان کل ہم نے دے دیا ہے۔ عمران خان کے ہوتے ہوئے بیرسٹر گوہر پارٹی کی ترجمانی نہیں کر سکتے اور بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اگر بیرسٹر گوہر خان نے کوئی خراج تحسین پیش کیا ہے تو ذاتی حیثیت میں کیا ہے۔ پارٹی کی رائے بیرسٹر گوہر خان کی رائے نہیں ہے۔ پارٹی کی رائے یہ ہے کہ انہیں فیلڈ مارشل نہیں بلکہ پاکستان کا جنگل کا بادشاہ بنا دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیرسٹر گوہر خان کے بیان سے یہ بیان زیادہ سنجیدہ اور ڈیسنٹ ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔